اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے دو آنکھیں دی تھی انسان کو. علم کی جو اہمیت آئی ہے وہ ابھی میں بتا چکا ہوں. قرآن مجید کہتا کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی بنیاد علم پر نہ ہو. اچھا، اسی لیے یہ تمام توہمات آکلٹ سائنس سے زیادہ کہ انہیں سائنس کہا گیا ہے. کیمسٹری ہو، نجوم شناسی ہو، یہ چیزیں ان میں حقیقت ہے. اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا. سائنس آف نمبر، سائنس آف کلرز وغیرہ وغیرہ جنہیں آپ کہتے ہیں آکلٹ سائنس، ہٹاؤ ان سے، توجہ ہٹاؤ. جادو حق ہے مت کرو، کفر ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ نفی کی ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے. تمہیں ہم نے دو آنکھیں دی ہیں اور سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں اول دوم دونوں آنکھوں کا ذکر ہے. ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ علوم کے لیے، جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے، جسے پوٹینشلی آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا. جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، علم آدم الاسماء کلھا میں وہ پورا ایکوائرڈ نالج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا یا نسل آدم حاصل کر سکتی تھی. اس کے لیے کیا اپریٹس دیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد. ان تین چیزوں کو بروئے کار لاؤ اور قدم بقدم بڑھتے چلے جاؤ. یہ اس علم الاسماء کی ایکسفولیشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں. یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے. اسے سیکولر علم نہ کریے، قطعاً نہیں. بلکہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور، میرے نزدیک فکر اقبال کے بہت بڑے شاعر ہیں، کہ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ. ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. اگر تضاد محسوس ہوا اس دور میں جبکہ ہمارا کائناتی علم بہت کم تھا، وہ تضاد اس دور کے مفسرین کے حوالے کیا جائے گا، قرآن کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اس لیے ڈاکٹر مورس مختار نے کہا کہ میں نے بائبل پڑھی، اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں قرآن غلط ثابت کر چکا ہے. موجودہ سائنس، قرآن میں ایک حرف میں نے نہیں پایا کہ جسے موجودہ سائنس نے غلط ثابت کیا. اور وہ مسلمان ہو گیا، فرینچ سرجن بہت بڑا. تو یہ ورک آف گاڈ ہے، یہ سیکولر سائنس نہیں ہے، یہ بھی مذہبی ہے. اللہ کے عمل کا مطالعہ کرو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت ہیں ان کا مطالعہ کرو، ان سے فورسز آف دی نیچر کو کیپچر کرو، ہارنس کرو، استعمال کرو. لیکن دوسرا علم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دوسرا گیون نالج ہے اللہ کی طرف سے. یہ ایکوائرڈ نالج ہے جو رفتہ رفتہ بڑھا ہے اور آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فروغ آدم خاکی سے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. دوسری آنکھ کی جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وہی آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ دو آنکھیں تھیں، وہی اور اکتسابی علم. یہ گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ اوپر سے آیا ہے. اور یہ نالج آپ کو اپنی سماعت و بصارت اور عقل کے ذریعے حاصل کرنا ہے. انسانی تہذیب کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ مذہب کی مخالفت میں جو سائنس اور فلسفہ اور جو تہذیب پروان چڑھی، اس نے ریویلڈ نالج سے آنکھ بند کر لی. رکھو ادھر، صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. اسی لیے یہ یکچشم تہذیب ہے، یکچشم دجال. جتنی اس میں ترقی ہوئی ہے دجالیت کی طرف انسان کا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے. دونوں آنکھیں کھلی ہوتی کوئی پرواہ نہیں تھی، سائنس آسمان کو چھو لیتی کوئی خرابی نہ ہوتی. ہدایت عملی زندگی کے اندر حاصل کرو وحی کے ذریعے سے، ریویل نالج کے ذریعے سے. لیکن وہاں کیا ہے؟ اجی چھوڑو خدا ہے یا نہیں ہے، ہوگا. لیکن یہ کائنات تو ہے نا، اس کو سمجھو. یہ ہمارے جسم میں کوئی روح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہوگی. کون کہہ سکتا ہے کہ ہے؟ اس کو چھوڑو، یہ جسم تو ہے، اس کی پرواہ کرو.
پالو پوسو صاف رکھو. کہ آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہوگی بھائی، شاید ہو، کسی نے آ کے بتایا تو نہیں واپس. کہ دنیا تو ہے، اسے بناؤ، حاصل کرو، آسائشیں لو، بہبود بھی کرو لوگوں کی، لیکن ساری توجہ دنیا پر، روح کی بجائے جسم پر، اللہ کی بجائے کائنات پر. یہ صرف شفٹ آف ایمفیسس ہے جس نے کہ تہذیب، تمدن، فکر، فلسفہ سب کا رخ بدل دیا، یہ چشمی بنا دیا. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کو اپنے فلسفہ خودی کی سورس قرار دیا، جس کے راوی ہیں سید نذیر نیازی مرحوم. علامہ نے کہا میرے فلسفہ خودی کی سورس سورہ حشر کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے وانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہی فاسق ہے. یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے پیٹ سے کوئی غافل ہے؟ کوئی اپنے جسم سے غافل ہے؟ تھوڑا سا چھالا نکلا ہے انگلی میں تو دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. دانت میں درد ہو تو جا کر ڈینٹسٹ کو رات کے 1 بجے بھی آپ اس کے گھر پر دروازہ توڑ دیں گے. لیکن روح ہے یا نہیں، اس سے ہم بے پرواہ ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اسی کا کانورس ہے جو بعض صوفیہ کا قول ہے، من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ڈیوائن اسپارک ہے، وہ روح ملکوتی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جسے قرآن 2 جگہ کہہ رہا ہے، اللہ کی اپنی روح اس میں سے پھونکا. بہرحال اس نئی تہذیب کے تحت جو روشن خیالی آ رہی ہے وہ مجسم دجالیت ہے. اس دجالیت کا یوں سمجھیے میں نے 3 لحاظوں سے تشبیہ دی ہے. جب ملیریا بخار چڑھتا تھا تو اتنی سردی اور اتنی وہ ہوتی تھی، ایک لحاظ ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا. سب سے اوپر کا لحاظ ہے سیکولرزم، زندگی کے مین دھارے سے خدا کو نکال باہر کرو، کال پکڑ کر جاؤ، مسجد میں رہو، مندر میں رہو، سینیگاگز میں رہو، چرچ میں رہو، ہم آئیں گے، درشن کر لیں گے، دنڈوت کر لیں گے، بس. ہماری سیاست، ہماری ریاست، ہمارے قوانین، ہمارے نظام سیاسی، نظام معاشی، ہمارا تصور سماجی اقدار، سوشل ویلیوز، ہمارا تصور سماجی خرابی ہے، سوشل ایونز کا، یہ ہم کریں گے. نتھنگ ڈوئنگ. آپ بیٹھے مسجد میں بیٹھے، آئیں گے ہم، پاک وقت آئیں گے، درشن کریں گے آپ. یہ پہلا لحاظ ہے جو پوری کائنات، پورے زمین کو اس وقت انگلف کیے ہوئے. دوسرا لحاظ انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، پوری دنیا بینکنگ، یہ بلوغ، یہ فکر کعبہ کے یہود، نور حق 80 نئے آدم ربوب. اور کیا بات کہی ہے عزیزم عاقب سعید نے، اس کا دوسرا شعر نہیں پڑھا. کا کہو بالا نہ کردہ دین نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک کہ بینکوں کا نظام تو ہو بالا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اپروٹ نہیں ہوتا، اس وقت ایک دانش، کیا بات کرتے ہو دانش کی، تہذیب، کیا بات کرتے ہو تہذیب کی، دین، کیا بات کرتے ہو دین کی، سودائے خام. یہ تو بڑے کچے خیالات ہیں. دوسرا لحاظ بھی گلوبل ہے. تیسرا لحاظ البتہ ابھی کچھ مشرقی ممالک، خصوصاً مسلمان ممالک پر پوری طرح نہیں اڑا ہے. وہ اگر آپ پروٹوکالز آف ڈیزائن، ایلڈرز آف ڈیزائن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی ایک پورے پلان کے تحت ہو رہا ہے. شرم و حیا کے تصور نکال باہر کرو، عصمت و عفت کا تصور نکال باہر کرو. عزیز واقف نے تو کہا کہ خانہ داری بھی کرے، وہ کہتے ہیں خانہ داری اس کا کام ہے ہی نہیں. اگر وہ کرے گی تو اجرت مانگے گی شوہر سے، بچے جنے گی تو اجرت مانگے گی شوہر سے. یہ تو سوشل انجینئرنگ پروگرام آف یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کا ہے، جس کا سب سے بڑا جو ہے چمچہ اس وقت صدر مشرف بنا ہوا ہے. پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ عورتوں کو اس طریقے سے سیٹیں. ڈیموکریسی کا معجزہ ہمارے